بنے متولی۔ حالانکہ سرکار علیہ السلام نے تو یہ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ قیم المسجد، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بے وقوف ذمہ دار ہے، اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا اور یہ اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ اب میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دے دوں، مسجدوں کے اندر جب امام رکھو تو پہلی شرط یہ رکھو، حضرت ہمارے یہاں امامت تو کرو گے مگر شرط یہ ہے اگر مہینے میں 4 جمعے پڑھ رہے ہیں 2 جمعے آپ عمل پہ گفتگو کیجیے اور 2 جمعے آپ عقیدے پہ بولیے۔ وہابیوں کا رد کرنا ہمارے یہاں ضروری ہے، چکرالویوں کا رد ضروری ہے، بدعقیدہ کا رد ضروری ہے۔ وہ کہے کیوں تو کہنا ہمیں علامہ صاحب نے ایک حدیث سنائی ہے، کون؟ علامہ عتیق الرحمان صاحب، یا اگر ان کا نام یاد نہ رہے تو کہنا بریلی سے شہزاد آیا تھا، اس نے ایک حدیث سنائی ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، اگر نبی کو اپنے جیسا بشر کہا جائے، اب ممبروں پر بیٹھ کر مولوی کو صرف نماز کے بارے ہی میں نہیں بولنا ہے، صرف زکوٰۃ ہی پر نہیں بولنا ہے، اس لیے کہ یہ عمل ہے اور قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل کا تذکرہ قرآن میں بعد میں آیا ہے، پہلے ایمان کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے آپ کھڑے ہو کر تقریر کیجیے اور کہیے جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کی حقیقت نور ہے، سرکار بشر ہے مگر خیر البشر ہے اور ایسی پاکیزہ ذات ہے جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے میں گدا تو بادشاہ گردے پیالہ نور کا نور دل دونا ترا دے گان سکتا نور۔ سرکار علیہ السلام فرماتے فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لیں، وَسُبَّ اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ یہ نام نہاد مولائی، ان کو میں نے بمبئی میں دھراوی کی سرزمین پہ کہا تھا یہ مولائی نہیں، یہ پکے وبائی ہیں۔ جہاں جاتے ہیں عقیدے پر وبا آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، سمجھ گئے؟ مولائی در حقیقت شان مولائے کائنات بیان کرنے والے اور سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو سچا سنی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں۔ حضور اگر گالیاں دی جا رہی ہیں تو مولوی صاحب اپنا منہ بند کر کے بیٹھے رہے، ان کو اپنی امامت بچانا ہے، ان کو اپنا مصلی بچانا ہے، ان کو اپنی نوکری بچانا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَسُبَّ اصحابی، اگر میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، تو عالم پر فرض ہے، اور یہ بھی بتا دوں یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، عالم پر ضروری ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ اے میرے آقا اگر علم کا اظہار نہیں کرتا اس لیے کہ متولی نے کہہ دیا ہے بولنا نہیں، وہابی کے خلاف تقریر مت کرنا اس لیے کہ میرا داماد وہابی ہے، اور دیوبندی کے خلاف تقریر مت کرنا اس لیے کہ میرا چچا دیوبندی ہے۔ ہم نے کہا تیرے چچا اور تیرے رشتے جائے ہماری دیہاتی زبان میں بولے تو چولہے بھاڑ کے اندر چلے گئے، ہمیں ایسے رشتے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے عالم پر فرض عین ہے اپنے علم کا اظہار کرے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔ اگر کوئی عالم اس فرض اعظم کی ادائیگی نہیں کرتا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا عالم کی ذمہ داری ہے اپنے علم کا اظہار کرے، حضور اگر نہیں کرتا ہے تو فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ حضور آگے فرمائے آپ نے کہہ دیا نا نماز پڑھنے آئے پیچھے اس امام کے، میں نے کہا جمعے آتا ہے تب بھی سن تیری نماز نہیں، پنج وقت آتا ہے سن تیری
نماز نہیں، اس لیے کہ تو نے کیا کہا تھا، یہاں وہابی کا رد نہیں ہوگا، یہاں دیوبندی کا رد نہیں ہوگا، یہاں نام نہاد مولائیوں کا رد نہیں ہوگا، تو نے رد سے منع کیا تھا۔ سچویشن ایسی ہے، کنڈیشن ایسی ہے، کیفیت ایسی ہے، ہم نے کہا یاد رکھ تو آج علی کی شان سننے آیا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب مکی مدینہ شریف کے اندر 3 دن تلواریوں کا قبضہ تھا، علی نے گھر میں نماز پڑھی، مسجد نبوی میں نہیں گئے، جبکہ 7.5 لاکھ نمازوں کے ثواب تو آپ کو 3 دن لے جائیں گے، تو 7.5 لاکھ نمازوں کا بظاہر لاس نظر آ رہا ہے، مگر علی نے پھر بھی نہ جا کر اور نہ جا کر ہم عقیدت رکھنے والوں کو یہ بتا دیا، مسجد بات میں دیکھنا ہے، صفے بات میں دیکھنا ہے، مسلح بات میں دیکھنا ہے، پہلے کھڑے ہونے والے امام کو دیکھ لے گا، اگر امام تمہارے عقیدے کا نہیں ہے، مسجد نبوی میں بھی کھڑا ہو تو اس کو مت دیکھنا، مسجد بات میں دیکھنا ہوتی ہے، پہلے مصطفیٰ کا عاشق دیکھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، کس پر؟ جو عالم صاحب رد نہیں کرتے، سب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، بڑکی ٹوپی ہے، بڑکی علامہ ہے، علامہ کا ٹائٹل لگا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ بولنا مت، سچویشن خراب ہے۔ اور یہ آج کل جو سچویشن کے نام پر اتحاد کیا ہے نا، اس نے سب سے زیادہ سنیت کا نقصان کرا ہے۔ نہیں سمجھتے آپ؟ مثال دے دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی سیلاب آتا ہے، سیلاب، اور سیلاب کے ساتھ ساری چیزیں بہہ کر کے آتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، گندگی رہ جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی حالات کا رونا رو کر سچویشن کا نام لے کر کے اتحاد کے نام پہ چلتے ہیں، NRC CA وغیرہ کے حالات جب چڑھے تھے تو سب نے دیکھا نہیں اتحاد ہے، گھروں میں چلو، بیداری لائیں گے، گھروں میں چلو، یہ اللہ نے مصیبت ٹال دی۔ لیکن اس کے بعد ان خطوں میں جاؤ جہاں وہابی اور دیوبندی دونوں تھے اور سنی مولوی بھی مل کر کے جا رہے تھے، آج ان سے کہو کہ بھائی وہابی الگ ہے، سنی الگ ہے، تو وہاں کی عوام کہتی ہے مولویوں کا آپسی جھگڑا NRC میں سب ساتھ کھڑے تھے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نقصان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں جھیلنا پڑتا ہے کس کو؟ عوام کو۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ آقا علیہ السلام آگے کا ارشاد فرماتے ہیں، اب بد عقیدہ کے بھائی بات نہ کرو، تھوڑا دھیان سے سن لو، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہو، لیکن کم سے کم ثواب کی نیت ہی سے سن لو، بات چیت مت کرو، میں بہت دور تک کا بھی دیکھ لیتا ہوں، اس لیے کہ غوث پاک کا دیوانہ ہونا، غوث پاک تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو، وہ 70,000 کو تقریر سناتے بھی تھے، 70,000 کو دیکھتے بھی تھے، میں 70 لوگ نہ صحیح تو 7 لوگ، 7 نہیں تو کم سے کم 7 کا آدھا 3.5 لوگوں کو میں بھی ایک وقت میں دیکھ لیتا ہوں، اس لیے بات نہ کیجیے گا، دھیان سے میری بات کو سنیں، اور یہ ممبر والے ممبران حضرات جو بیٹھے ہیں ذرا یہ بھی پوری بیداری کا مظاہرہ کرے اور محبت سے بولے، سید صاحب ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے، اے تک تک دیدم دم نہ کشیدم والا منظر نہیں چاہیے، ہم الحمدللہ ہمیشہ ڈسچارج نہیں، ہمیشہ چارج رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں، مصطفیٰ کی ذات پہ بھروسہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، کہا پیچھے اس امام کے، متولی صاحب تھے میرے پاگل، پہلے ہی کہہ دیا تھا رد مت کرنا، بالکل نہیں، ہم نے کہا تو کر ہی نہیں رہا ہے، تو سرکار کی حدیث بولی وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، اللہ نہ اس کی فرض قبول کرتا ہے نہ نفل۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کی فرض نماز قبول نہیں کرتا، نفل کی تو آپ جانتے ہیں تدائی کے ساتھ جماعت جائز ہی نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے، تو آپ فرض نماز ہی تو پڑھنے آتے ہو، بولو یار فرض نماز ہی تو پڑھنے آتے ہو، ناگپور کے لوگوں ناک کو ہٹا کے کان لے کر کے آ جاؤ اور پورے کانپور ہو جاؤ تاکہ پوری طریقے سے میری گفتگو کو سنو، دھیان سے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو
سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کی فرض نماز قبول نہیں کرتا۔ اب آپ کھڑے ہو گئے پیچھے اس امام کے، سرکار کی حدیث کہہ رہی ہے نماز قبول نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے پیچھے اس امام کے، حضور کہتے ہیں نماز قبول نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے پیچھے اس امام کے۔ تو میں نے کہا ایسا امام لایا کیوں؟ اور اگر امام لے کر کے آیا تھا صحیح تو اس میں امام کا نہیں، امام تو بیچارہ رد کرتا، لیکن ایسا متولی بنایا کیوں جو خود ہی ڈوب گیا اور ساری مسجد کے مقتدیوں کو لے کے ڈوب رہا ہے، امام کا بھی خسارہ کر رہا ہے۔ ایسا شخص متولی بننے کے قابل نہیں، کمیٹی کا ذمہ دار بننے کے قابل نہیں، ایسوں کو ہٹاؤ۔ اور الحمدللہ میں نے اپنی کسٹڈی میں کانپور کے اندر یہ ایک مہم چلائی تھی، تنظیم جال حق جو میری ہی دیکھ ریکھ میں چلتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے کہا بچوں سے جاؤ اور جا کر مسجدوں کے متولیوں سے ملو، اور ملنے کے بعد کہو مسجدوں میں رد ہوگا، اور جس کو ہم نے دیکھا کمزور ہے ہم نے کہا اب ایسا کرو محلے والوں کو بتاؤ یہ حدیث اور کہو بھیا نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، تو کائے کو 20,000 تنخواہ دیتے ہو، کائے کو مسجد کے اندر اتنا ڈیکوریشن کرتے ہو، کائے کو اتنا خرچ کرتے ہو۔ لوگوں کی سمجھ میں آیا بھی، ایسے کو الگ بھی کیا اور امام سے کہا کہ رد کریے، آپ بھی عہد و پیمان لیجئے۔ دو چیزوں کا عہد انہوں نے لیا ہے، آپ سے لیا ہے، ایک چیز کا عہد میں آپ سے کروا رہا ہوں، آپ یہ ذمہ داری اٹھائے کہ جس مسجد کا متولی اپنے امام سے کہتا ہے رد نہیں کرنا ہے تو امام سے کہوں گا آپ رد کریے، اور فکر مت کیجیے اس لیے کہ روزی کوئی متولی نہیں دیتا ہے، روزی خدا کی ذات عطا کیا کرتی ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اچھا، جو متولی امام صاحب کو رد سے منع کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہوتا ہے، یا تو ان کا کرایہ دار وہابی ہوگا، یا ان کا رشتہ دار وہابی ہوگا، یا ان کی تجارت وہابی کے ساتھ ہوگی، یہی تو ہوتا ہے نا۔ اب ایک بات تو میں نے ادھر سے عرض کر دی، مولانا عمران صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کہی، جو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار علیہ السلام نے جب فتح مکہ فرما لیا تھا تو سرکار علیہ السلام نے حضرت علی کو لے کر کے بھیجا تھا نا، اور اس میں تھا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی تلاوت کریں، سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ میں بھی پڑھتا ہوں تراویح میں، اگرچہ مجھے اس وجہ سے موقع نہیں مل پاتا، لیکن میرا آج 15واں پارا تھا۔ کیا کیا جائے، ذمہ داری چاروں طرف کی ہے، اب وہ تو نہیں ہو پائے گا کہ ایک مہینے کہیں رہ کر کے کچھ کرے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن اللہ کا فضل ہے، پڑھتا ہوں اسی لیے پڑھتا ہوں تاکہ قرآن یاد رہے، قرآن کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ فضیلت مل جائے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہو جائے اقرا ورقا ورتل۔ قرآن کہتا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں نا کہ خالی سے کہا جائے گا پڑھا، اور جنت کا درجہ چڑھ، سیڑھی چڑھ، اور تو آہستہ آہستہ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، وہ پڑھتا جائے گا۔ فَيُزَادُ بِكُلِّ حَسَنَةٍ فَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ تو میں تو اس فضیلت کے لیے الحمدللہ یاد کرتا ہوں تاکہ یہ باقی رہے، باقی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، قرآن نے کہا اے مشرکو، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں۔ اب ایک بات مجھے بتائیے کہ بڑے سادہ انداز میں سمجھا رہا ہوں، حالانکہ میرا جو شر ہے تقریر کرنے کا اس میں جاؤں گا تو بات نہ بیٹھے، آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ نہ سکے تو مزہ نہیں آئے گا۔ میں اس کو تقریر نہیں بلکہ اس کو ایک درس سمجھتا ہوں، سبق۔ علامہ عتیق صاحب اور ہمارے حضرت بیٹھے اور پیچھے حضرات بیٹھے، میں انہی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، قرآن نے کیا کہا، ایمان والو مشرکین ناپاک ہیں، ناپاک ہیں، گندگی ہے، نجاست ہے۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مشرک ہے، اس نے شاندار جبہ پہنا اور اوپر سے ٹوپی بھی لگا لی، اور اس نے لگایا اود کا شاندار کیا عطر لگا لیا، اور ایسی خوشبو ہے صاحب 50 نہیں بلکہ 40 60 ہزار روپے تولہ کے حساب سے وہ عطر ملتا ہے۔
इसने पूरा जिस्म मुअत्तर किया और मुअत्तर करने के बाद ये आ गया। अब आपकी मस्जिद में आके कहता है दरवाजे पे खड़े होके मौलाना साहब मुझे डाले दो। ये मक्का शरीफ चला गया और कहने लगा हरम में मुझे एंट्री दो, इसलिए कि कुरान ने कहा है ईमान वाले मुशरिक ईमान वालों मुशरिकीन नापाक है। लेकिन देखो मेरे जिस्म पे कहीं नापाकी नहीं, मैंने तो इत्र लगा लिया है, मैंने तो खुशबू लगा ली है, मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। बोलो अब भी उसको पाक कहोगे कि नापाक? इसका मतलब यह है कि नापाकी से मुराद यहाँ अकीदे की नापाकी। कुरान ने कहा वो नापाक है, हमने कहा वो तो इत्र लगा के आ रहा है लेकिन फिर भी नापाक। तो आप कहेंगे यहां पर जिस्म की नापाकी नहीं। काफिर अगर उम्दा लिबास भी पहन ले, अगर इशारों में समझ जाओ 10 लाख का कपड़ा भी पहन ले, तब भी नापाक रहेगा। जरा तवज्जो फरमाइएगा। हमने कहा ये अकीदे की नापाकी है, इसलिए कि वो एक खुदा को छोड़ के न जाने किस किस की परस्तिश करता है, इसलिए उसको नापाक कहा गया। मैंने कहा जब उधर नापाकी पर अकीदगी की है तो अगर कोई सरकार की गुस्ताखी करता हो वो भी नापाकी है कि नहीं? हमने कहा कि जब उस नापाकी की बुनियाद पर मस्जिद से रोका जा रहा है तो इस नापाकी की बुनियाद पर भी मस्जिद से रोका जाएगा। नहीं समझे? अगर खुदा को कोई नहीं मानता तो नापाक है, और सरकार की गुस्ताखी करता है तो नापाकी दोनों बराबर। और जब दोनों बराबर है कारी साहब तो पोस्टर बाद में देखेंगे, पहले इधर देखेंगे। उर्दू को दोबारा मुताला करने की जरूरत नहीं है, वो जिस वक्त चाहिए उस वक्त पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले से इबारत देखना है फिर ऐलान करना है। कारी साहब इबारत देख रहे हैं कि मुझे ऐलान करना है ताकि सही पढ़ूं, ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। नापाकी दोनों एक तरह की हो गई ना। सरकार अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान कहता है इनको मस्जिद के करीब बताने दो, और इधर भी कहा जाएगा इनको मस्जिद के करीब बताने दो। अब वो मुतवल्ली से कहते भैया रद्द मत करना, इसलिए कि ऐसा ना हो कि हमारी तिजारत बंद हो जाए, हमारा माल बंद हो जाए। तो कुरान ने इसका भी जवाब दिया, वही खिस्तुम आयतन फसौफ युगनिकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा। कहा कि सुनो तुम्हें इसका कुछ डर नहीं रखना चाहिए। अगर बदअकीदा का रद्द करेंगे कारोबार बंद कर देगा, हमारी दुकान पे नहीं आएगा, हमारी दुकान नहीं चलेगी तो गुर्बत आ जाएगी। कुरान कहता है सुनो, अगर तुम्हें गुर्बत का अंदेशा है, भाई जरा ध्यान से सुन मेरी बात को, इधर उधर तवज्जो करने की जरूरत नहीं। कुरान का अगर तुम्हें गुर्बत का, मुफलिसी का, अगर फकीर होने का, मोहताज होने का अंदेशा हो तो इस अंदेशे को निकाल दो। अब करीब अल्लाह चाहेगा तुम्हें मालदार कर देगा, इसलिए कि मालदारी और माल कोई बहादुर नहीं देता है बल्कि बहादुर किया करता है, हमें देता है। इसलिए याद रखना हमें इनकी दोस्ती में अपने अकीदे को खराब नहीं करना है। बल्कि इमाम अहमद रज़ा खान की सभा में कह रहा है दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, की क्या मुरब्बत कीजिए, राज में चल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत।